جی ناظرین، اب ہم بڑھیں گے، آگے بات کریں گے معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر نہیں بلکہ ہم پورے خطے کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اقوام متحدہ کے فیکٹس آئے ہیں کہ 49% جو ہے اضافہ ہوا ہے چائنا کے ٹریڈ میں کمپیریٹیولی یو ایس سے، وہ آگے بڑھ گیا ہے. اور اس پہ کچھ مزید بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ معیشت میں کس سمت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور خطے کے لیے کتنا بہترین جو ہے اس وقت سی پیک ثابت ہو رہا ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اکرم نے، پروفیسر آف ریلیجن اینڈ ورلڈ پالیٹکس ہیں. یہ جو ہے ساؤتھ ویسٹرن یونیورسٹی آف پالیٹکس اینڈ لا کے پروفیسر ہیں، انٹرنیشنل اینالسٹ بھی ہیں. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اکرم. وعلیکم السلام. Professor, we're talking on China and US at the moment. اور اس وقت جو ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے یو این کے اعداد و شمار کے مطابق کہ 49% جو ہے جو چین ہے وہ امریکہ سے بڑھ گیا ہے تجارت میں. اور یہ بڑی خبر ہمارے سامنے آئی کیونکہ جب ہم ورلڈ پالیٹکس کو دیکھتے ہیں جہاں پر یو ایس اور چائنا دو سپر پاورز ہیں، دو مختلف بلاکس ہیں، جہاں پر ہمیشہ سے امریکہ نے سب سے زیادہ وہ آگے رہا ہے اور اس نے سپرسیڈ کیا ہے چائنا کو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے چائنا ایک گلوبل لیڈر کی طرح سامنے آ رہا ہے، صرف ایشین لیڈر نہیں بلکہ گلوبل لیڈر کی طرح سامنے؟ جی، اس میں جو لانگ ٹرم ٹرینڈز پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی جو ہوا ہے. اس کی سارٹ آف ڈیکلریشن ابھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ چیز جو ہے تقریباً لیٹ 90s سے ارلی 2000 سے نظر آ چکی تھی کہ چائنا will emerge as undisputed leader of the world economy. ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ دنیا کی معیشت میں سب سے جو ابھرتا ہوا ملک ہے وہ چین ہے، اور چند ہی سالوں میں یہ لیڈر بن جائے گا دنیا کی معیشت کا. اور وہ ہو چکا ہے. وہ اصل میں 2016-17 میں بھی پرچیزنگ پیرٹی پاور کی بیسس پہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بیسس پہ پی 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 پہ یہ لارجسٹ اکانومی بن گئی ہوئی. گروس جی ڈی پی ٹرمز کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نہیں بنی تھی اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو فگرز ہوتے ہیں، یہ چاہے آپ پی این بی پاراباس یوز کریں، چاہے آپ دوسرے ورلڈ بینک کے اسٹیٹسٹکس یوز کریں، یہ اکثر ایکوریٹ نہیں ہوتے. تو میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق چین دونوں ڈومینز کے اندر اصل میں بڑی معیشت دنیا کی بن چکا ہے، کچھ عرصے سے بن چکا ہے، کچھ عرصے سے بن چکا ہے. اور یہ جو فیکٹس ہمارے پاس سامنے یو این کے اعداد و شمار آئے ہیں، اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جب سے کرونا کی وبا آئی ہے تو تمام تر جو سرمایہ کاری ہے اس کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف ہو گیا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی، اور یہ چیز بھی جو ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے رخ مڑ جانا، یہ بھی نئی چیز نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 80 کی دہائیوں میں یہ جاپان کے ساتھ یہ کام شروع ہوا تھا، جب ہم یہ بات کیا کرتے تھے سوشل سائنسز میں، ورلڈ اکانومی میں جاپانیز میریکل کی بات کرتے تھے، ہم نکس کی بات کرتے تھے، نیولی انڈسٹریلائزنگ کنٹریز کی بات کرتے تھے، ایشین ٹائیگرز کی بات کرتے تھے. اس میں پھر جلد ہی ساؤتھ کوریا شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 90s میں لیٹ 90s تک چائنا بھی اسی پروسیس میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ دو اکانومیز بہت چھوٹی تھیں، حالانکہ جاپان ورلڈ اکانومی کا ایک سبسٹانشیل بہت بڑا حصہ تھا، پھر کوریا اس میں داخل ہوا. لیکن جو چین ہے اس کا سائز ہی اتنا بڑا ہے، اور اس کی جو شیئر والیوم آف اٹس اکانومی، کہ اس نے یہ کام ہونا ہی ہونا تھا کہ اس نے ایک دنیا کا بڑی اکانومی کے طور پہ ابھرنا تھا، کیونکہ ان کی انٹرنل مارکیٹ بہت بڑی ہے. اگر باقی دنیا کو کچھ بھی ہو جائے، جی ان کی اپنی جی انٹرنل مارکیٹ آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی ہے. اور سرمایہ کاری کی جب ہم بات کرتے ہیں اس پر پاکستان اور امریکہ کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تعلقات میں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور چائنا کی، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت خطے میں جو صورتحال ہے ہماری دونوں میں سے کیا دونوں کے ساتھ ہم بیلنس رکھ پا رہے ہیں؟ کیونکہ چین تو ہمارا دوست ہے ہمیشہ سے، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہتر ہیں، لیکن کیا پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی بیلنس کر پا رہا ہے؟ یہ پاکستانیوں کی بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر وہ سمجھیں کہ یہ پاکستان اور چین میں بیلنس کر پائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ آپ کا شروع سے دوست نہیں تھا. ایوب خان نے وہ کتاب لکھی ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز.
लॉन्ग टाइम अगो। क्यों लिखी? वो इसीलिए लिखी थी कि वो हमें बॉस राउंड करते थे। चीन आपका शुरू से दोस्त है, उस वक्त के ज़माने से जब वहाँ पे साइकिलें चलती थी, हमारे पास मोटर गाड़ियाँ चलती थी। फिर बीच में जो 80s 90s आया और चीन जो है दुनिया से अब सबसे आगे निकल गया। अब इस वक्त आपकी मईशत तो साइड पे कर दें, सबसे बड़ी जो चीज़ आपका डिफेंस है वही चीन के हाथ में है। आपकी जो एयरफोर्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके पार्ट्स हैं, आपकी नेवी है, आपकी दूसरी सर्विसेज हैं, आपकी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, ये अब सारी की सारी चीज़ें चाइना से आ रही हैं। ये अमेरिका जैसे मुल्कों में भी चाइना से ही आ रही हैं। तो हम अगर ये समझेंगे कि हम वी कैन प्ले वन अगेंस्ट द अदर और बैलेंस नहीं रख सकते, आपको सीधा सीधा चीन की गोद में बैठना पड़ेगा क्योंकि आपकी बका उसके अंदर है। ठीक है, तो अमेरिका के साथ आप जी ठीक है। बात करते हैं अब हम सी पैक के हवाले से और पूरे खिते के हवाले से कि क्या पाकिस्तान और चीन के इस वक्त ताल्लुकात बेहतर हैं, क्योंकि कुछ कयास आराइयाँ हो रही हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से कि पाकिस्तान से इस वक्त इस दौर हुकूमत से चीन जो है खुश नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, चीन के अंदर इस वक्त एक सारी चाइना के अंदर, पूरे चाइना में नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो चीनी हुकूमत के जो सेंसिटिव इदारे हैं उनके अंदर एक तासर पाया जाता है कि पाकिस्तानियों के साथ जितना कुछ हमने किया है ये उस लिहाज से हमें पे बैक नहीं कर रहे हैं या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह मैं अक्सर ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारा मीडिया, हमारा एकेडमिया, ये चंद सालों से इन्फिल्ट्रेट हुआ हुआ है। इसके अंदर वो एलिमेंट शामिल हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, तो इनको निकालने में कुछ वक्त लगेगा। इसको ये सफाई जो ऑपरेशन क्लीन अप है इसमें कुछ वक्त लगेगा। चाइनीज़ आर पेशेंट, दे नो दैट, उनको समझ आती है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। और अभी हम आने वाले वक्त में ये ज़्यादा देखेंगे कि चाइना के अंदर से प्रेशर आएगा हमारे ऊपर कि अगर आपको सी पैक चाहिए, अगर आपने चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो आप अपने घर की सफाई कीजिए, बिकॉज टेररिज्म तो एक चीज़ है, ये जो माफियाज घुसे हुए हैं और जो हर सतह पे हर लेवल के ऊपर चाइनीज प्रोसेस जो है सी पैक को ब्लॉक करते हैं, ये प्रोसेस जरदारी के टाइम पे, फिर नवाज शरीफ के टाइम से शुरू हुआ और इसके हिकअप्स अभी हम इमरान खान की गवर्नमेंट में देख रहे हैं। इसको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फौज को, हमारे इदारों को इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा कि इस सारे को जल्दी से जल्दी इसको क्लीन अप किया जाएगा। पीछे टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पीछे, बिकॉज अभी वॉर जो हैं वो आपके दरवाजों पे खटखटा रही हैं। ठीक है प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अकरम, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।